حضرت سیدنا جبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کھجوریں عطا فرمائی کھانے کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے پاس سے گزرے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ملا کر کھجوریں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے بھائی سے اجازت لے لے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مثلاً کھجوریں ہیں، سب لوگ ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں اور کوئی دو یا اس سے زیادہ کھجوریں کھا رہا ہے۔ یہ کھانے والے کی حرص، تنگ دلی اور کم ہمتی کے ساتھ ساتھ دوسرے شرکا کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب مل کر کھا رہے ہوں تو ایک طریقہ کار کے مطابق کھایا جائے گا، نہ یہ کہ جیسے دل کرے گا ویسے کھائیں گے۔ تو ایک تعداد ہمارے رابطے میں یا ہمارے تعلق میں ایسی بھی ہے کہ جب وہ مل کر کھاتے ہیں تو ساتھ کھانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ جب موجود ہوتے ہیں تو اگر اجتماعی بریانی کا تھال اگر سب کے لیے آیا ہے تو اس تھال میں جتنی بھی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ حضرت اس کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے سے ہی یہ منصوبے کے مطابق اس چمچے پر قبضہ کر چکے ہوتے ہیں جس سے بریانی نکالی جائے گی۔ تو یہ ساری بوٹیوں پر اپنا ہاتھ صاف کر لیتے ہیں اور ساتھ والے جتنے بھی ہوتے ہیں سب ان کی اس بے مروتی اور کم ہمتی اور حرص اور لالچ کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب کسی کے ساتھ روٹی کھائیں گے تو روٹی کا سکا ہوا حصہ ان کا ہے، یہ جب کسی کے ساتھ پراٹھا کھائیں گے تو پراٹھے کا سکا ہوا حصہ ان کا ہے، اور کنارہ یہ چھوڑ دیتے ہیں، بیچ کا حصہ کھا لیتے ہیں۔ پوچھا جائے یہ آپ نے کیا حرکت کی تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یار یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تو بھائی باقی لوگ کیا کرنے آئے ہیں؟ باقی لوگ کیا اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو کھاتا ہوا دیکھیں کہ حضرت کھاتے ہوئے کیسے دکھتے ہیں؟ تو یہ ایسی نامناسب اور غیر اخلاقی حرکت ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی ان کے ساتھ کھانے والے مسلمان ان کی اس نامناسب اور غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے ان کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم مل کر کھانا کھا رہے ہوں تو ہمارے پیش نظر یہ حدیث مبارکہ ہو کہ جب مل کر کھایا جاتا ہے تو پھر سب کا لحاظ کر کے وہ کھانا کھایا جائے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری عادت میں شامل ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر نامناسب اور گھٹیا حرکت ہے، لیکن چونکہ ہماری عادت میں وہ شامل ہوتا ہے تو ہمیں بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ والے ہمیں اس بات پر نہیں ٹوک رہے ہوتے کیونکہ ہمارا ان سے ایک تعلق ہوتا ہے اور وہ یہی سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کل سمجھ میں آ جائے۔ کبھی اشاروں کنایوں میں بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے۔ تو کوئی بات نہیں، ہمارا یہ سلسلہ ہے ہی اس لیے جو بات ہمارے اشاروں سے سمجھ میں نہیں آ رہی، جو بات ہمیں وقت نہیں سکھا پا رہا، وہ ہم اس ویڈیو کے توسط سے سیکھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سلسلہ ہی وہ ہے کہ وہ بات جو لوگ آپ سے نہیں کہہ سکتے وہ ہمارے ذریعے سے آپ تک پہنچا دیں۔ تو اگر آپ میں یہ نامناسب عادت ہے تو میری گزارش ہے کہ نکال دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔